اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں. ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے. کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں. کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں. تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن حدیث سنیے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے. فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے. کیا معنی ہوا؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے. اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا. ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا. فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے. تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد. ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا. قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے. فقال عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ دے. اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا. ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں. ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے. تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا. ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَالَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا. قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا. واحبطت عمله، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا. یہ ہے جرم کی انکار. تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا. اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں.
حضور نے فرمایا کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسے ہی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے؟ وَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، اس نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو؟ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، اس نے کہا کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا ہے، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پہلے افراد توبہ کریں اور صحیح توبہ کریں۔ صحیح توبہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال باہر، ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں، ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے، ناممکن ہے، یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا۔ ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے، تو قانون بنے گا تو ہوگا۔ تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً، ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ سود میں بند نہیں کر سکتا، بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا، اور بینکوں کو آگ لگا دیں گے تب بھی سود تو ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں، سود پر قرضہ لے کر اپنا کاروبار نہ چمکاؤں، نہ بڑھاؤں، سود پر قرضہ لے کر اپنے مکان نہ اونچا کروں، یہ تو کر سکتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالی شان بنا لیں، کسی نے نہیں کی۔ یہ اگر کر رہے ہیں تو آپ مجرم ہیں۔ آپ کے معاشرے میں کوئی قانون نہیں بنا کہ پردہ ختم، برقع حرام، مصر یہ ترکی میں تو کر دیا گیا تھا برقع حرام، وہاں تو سر کو اوپر جو ہے ڈھانپنا جو ہے، اسکارف لینا بھی ممنوع ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ پھر یہاں جنہوں نے چھوڑا ہے مجرم خود ہے، یہاں تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مصطفیٰ کمال پیدا آج تک نہیں ہوا ہے کہ جس نے ان چیزوں کا حکم دیا۔ ہاں ترغیب ہے، ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے، فحاشی ہے، عریانی ہے، لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے۔ تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے، اور نمبر 2 عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد۔ عزم مصمم، یہ سلطنت خدا داد پاکستان، اور اے اللہ ہے خاص ہے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کیا جب وقت پڑا ہے۔ میں اپنے احساسات جو ہیں آپ کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ جب یروشلم کی تباہی ہوئی تھی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، 6 لاکھ انسان قتل ہوئے تھے، اور 6 لاکھ کو نبوکدنضر جو تھا وہ ہانک کر بھیڑوں بکریوں کی طرح بیبیلونیا لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی اہل کتاب کے وہ کہتے رہے تھے کہ ہوش کرو، توبہ کر لو، بلکہ ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ، ہوش میں نہیں آئے۔ دنیا پرستی جو بھی ان کے نفس پرستی جو بھی ان کے اوپر مسلط ہو چکی تھی، اس نے انہیں توبہ نہیں کرنے دی، تباہی و بربادی ہو گئی۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے عراق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بغیر اس کے کہ کوئی جرم ہوتا، بغیر اس کے ہم تو بڑے بڑے جرم کر چکے ہیں ان کی نگاہ میں۔ نان پرولیفریشن ٹریٹی جو ہے اس کے خلاف ہمارا عمل جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، ان کا کہ ہم اس کو ایٹمی صلاحیت کو نہیں پھیلنے دیں گے۔ وہ ایک خاص وقت میں افغانستان میں انہیں ہماری ضرورت تھی اپنے اصل دشمن USSR اپنے مقابل کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے،
اس وقت انہوں نے اپنا منہ جو ہے پھیر لیا تھا، نہیں دیکھا تھا، اور ہمارے ہاں اللہ کی یہ رحمت آ گئی کہ ایٹمک صلاحیت بھی حاصل ہوئی. اور پوری دنیا میں شاہ عبداللہ نے کہا تھا، پرنس عبداللہ نے، کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ جو نواز شریف صاحب سے جب اس کا ہم نے دھماکہ کیا ہے، یہ بم آپ کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا بم ہے. کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں یہودی اور یہودیوں کے اعلی کار عیسائی، خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کی جڑوں پر بھی تیشہ رکھا جا چکا ہے. یہ میرے احساسات کی اس سے کم میں تعبیر ہو نہیں سکتی، لیکن اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے، اب بھی امکان ہے. توبہ کرو، توبہ کراؤ، مل جل کر طاقت بنو، کوشش کرو کہ یہاں اسلام کا نظام آ جائے. اور اس اسنا میں بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں مہلت عطا فرما دے، ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں کچھ اور مہلت عطا فرما دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر